الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك ظہیر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میں اور جبرائیل، انا و جبرائیل، میں سے مراد، انا سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آج تیسرا حصہ ہے اس مضمون کا کہ اس میں وہ مضمون بیان کیے گئے ہیں مختلف احادیث سے جمع کر کے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آپس کی ملاقاتیں، موقع بموقع ان کا آنا، کبھی نبی علیہ السلام غمگین ہوتے تو دل کی تسلی کا پیغام اللہ کی طرف سے لے کے آتے، کبھی پریشان ہوتے تو راحت کا سامان لے کر آتے، کبھی کوئی سائل آتا نبی علیہ السلام سے سوال ایسا پوچھتا جس کا آپ کو علم نہ ہوتا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس سائل کے جواب کو لے کر آتے، کبھی ویسے ہی اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے اور کوئی بشارت، کوئی خوشخبری، کوئی سلامتی کو لے کر آتے، کبھی کسی پریشانی یا تکلیف کے عالم میں مدد کے لیے آتے، جیسے بدر و حنین میں آئے اور مختلف موقعوں پر آئے۔ تو گزشتہ دو بیانات میں ان میں سے الحمدللہ کافی چیزیں ہو چکی ہیں، کچھ باقی ہیں وہ انشاءاللہ آج ہوں گی، آج پوری ہو گئیں تو ٹھیک، نہیں تو پھر چوتھا حصہ بھی شروع کر لیں گے۔ اور ابھی میں اس کو مختصر کر کے کر رہا ہوں، اس پہ تفصیلات اور بھی زیادہ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین کا آنا اتنی کثرت سے ہے، اتنی کثرت سے تھا کہ اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، بیت اللہ شریف کی چابی آقا کے ہاتھ میں آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے آئے کہ چابی آپ انہی کو واپس دیجئے جن سے لی تھی، عثمان ابن طلحہ کو۔ امانت کی ادائیگی کا اہتمام بتایا کہ جن سے لی تھی ان کو واپس دے دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو واپس بھی دی اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں رہے گی، اور آج تک اسی خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پوری ہے۔ اچھا، پورا قرآن کون لے کر آیا؟ جبرائیل امین۔ جب یہ آیت اتری خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ درگزر کی عادت اپنائیے، معاف کرنا یہ عادت بنائیے، اور نیک کام کرنے کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ جب یہ حکم آئے نا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آیت آ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا تفصیل تو بتائیے۔ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، اللہ کو پتہ ہے، پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تشریف لے گئے اللہ میاں سے ملنے کے لیے گئے، پوچھ گئے یا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دے کے بھیجا۔ تو آگے نبی علیہ السلام آ کر نبی علیہ السلام کو جبرائیل امین نے کہا، فرمانے لگے اے محمد، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی تعلقات کو جوڑیں جو آپ سے توڑتے ہیں، اور جو آپ کو نہ دیں آپ ان کو بھی دیا کریں، اور جو زیادتی کرے اسے معاف کر دیا کریں۔ تو یہاں کیا ہوا کہ ایک آیت اتری، آپ نے اپنے دوست سے اس کی تفصیل پوچھی، انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتہ، پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تو یہ ایک سلسلہ چلتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور بھی موقعوں پہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس بات کی بشارت دی کہ روم، قیصر و کسریٰ، یمن، یہ سب تمہارے ہیں، یہ ساری حکومتیں تمہیں ملیں گی، یہ بڑے بڑے سپر پاورز ختم ہو جائیں گے اور اسلام کی عزت ہوگی اور تمہاری عزت ہوگی۔ جب آپ یہ خبر دیتے نا، پتہ کیا ہوتا؟ مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ یہ مذاق اڑاتے،
یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی طنز اور طعنہ دیا کرتے کہ وہ بہت تو بڑی سپر پاورز ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ چند لوگ جا کے وہاں حکومت کرنے لگ جائیں، تو وہ باتیں کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جبرائیل، جب ان لوگوں نے اسی طرح بات کی تو جبرائیل امین آئے اور کہا کہ آپ گھبرائیے نہ، نبی علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ ملک تو اللہ کا ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ملک دے، جسے چاہے جو دے، جس سے چاہے چھین لے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ سب ہو کے رہے گا، آپ اطمینان رکھیں۔ غزوہ حنین یہ فتح مکہ کے بعد ہوا۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ جب مسلمان آگے بڑھے نا تو پیچھے سے کافروں نے کمین گاہوں میں چھپے ہوئے تھے اور یک بارگی تیروں کی بوچھاڑ کر دی، اور مسلمان جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے، ایک دم کیفیت ہی بدل گئی، ایک پریشانی کا عالم آ گیا۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے۔ تو بہت زبردست پریشانی بن گئی کہ ہر طرف کفار کا حملہ اور مسلمان جو ہیں تتر بتر ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے، بہت پریشانی کا عالم ہوئے۔ اس پریشانی کے عالم میں اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور انہوں نے وہ ایک دعا نبی علیہ السلام کو سکھائی۔ کہا کہ اللہ فرماتے ہیں اس دعا کے ذریعے آپ مدد مانگیے مجھ سے، آپ کی مدد کی جائے گی۔ عالم کون سا ہے؟ شدید ترین پریشانی کا۔ اور جبرائیل امین آئے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مبارک کلمات ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، پیچھے فرعون کا لشکر اور آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج کا سمندر اور آگے پانی کا سمندر، دو جگہ وہ بالکل گھر گئے، پیچھے جا نہیں سکتے کہ دشمن، آگے جا نہیں سکتے کہ راستہ کوئی نہیں۔ جب اتنی شدید پریشانی ان کو آئی تھی، اس وقت بھی انہوں نے انہی کلمات سے دعا مانگی تھی، اللہ نے مدد کر دی۔ تو جو فرعون کے وقت میں، موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جو معاملہ تھا نا، ادھر فرعون کا لشکر اور ادھر سمندر، راستہ کوئی نہیں، اور یہاں بھی تقریباً ایسے ہی معاملہ مختلف انداز سے کہ چاروں طرف سے جو دشمنوں نے کمین گاہوں سے بوچھاڑ کی نا تیروں کی، تو حالات بڑی پریشانی کے تھے۔ تو گویا حالت پریشانی میں یہ کلمات انبیاء کی مدد کر گئے تو ہماری مدد بھی کریں گے۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہوں نے ایسے ایسے عظیم موقع پہ انبیاء کی مدد کی۔ تو جبرائیل امین نے کہا آپ یہ مانگیے، اللہ سے پڑھیے، تو ان کو ہم سن بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں کہ اس ایک دعا کی برکت سے اللہ نے ان کے لیے سمندر میں سے راستے نکالے، اور یہاں حالات خراب ہوتے ہوتے اللہ نے حالات سدھار دی۔ ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد وإلیک المشتکا وانت المستعان۔ بس اللہم لک الحمد وإلیک المشتکا وانت المستعان۔ اے اللہ ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، یہ حالات کی پریشانی آپ ہی کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اور تجھی سے مدد کا طلبگار ہوں۔ اللہم لک الحمد وإلیک المشتکا وانت المستعان۔ مختصر سی دعا ہے یہ، ہم کبھی پریشانی میں گھر جائیں مانگیں اللہ سے۔ جس پروردگار نے اس دعا کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام کی بھی مدد کی ان کے وقت میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ان کے وقت میں، تو ہماری بھی مدد انشاءاللہ ہوگی۔ اللہم لک الحمد وإلیک المشتکا وانت المستعان، کثرت سے ہم مانگ لیا کریں۔ ازدواجی زندگی میں حالات آتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ ایک موقع آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے کچھ ناراض ہوئے، اس کی تفصیلات الگ ہیں۔ وہ ناراضگی کا زمانہ چل رہا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل امین آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وہ ناراضگی چل رہی تھی گھر والوں سے، تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا میری بیوی حفصہ بنت عمر، حضرت عمر کی بیٹی کے متعلق، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ حفصہ کو طلاق نہیں دینی، یہ روزے رکھنے والی ہیں، نماز پڑھنے والی ہیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری اور بشارت بھی یہ دی ہے کہ آپ کی تمام ازواج مطہرات جنت میں بھی آپ ہی کی بیویاں ہوں گی، آپ ہی کے ساتھ ہوں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین یہ والی وحی، یہ والا پیغام لے کر میرے پاس اس گھر میں تشریف لائے جہاں میرے بیٹے ابراہیم کی پرورش ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک روز جبرائیل میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیں گے، جب آپ کا بیٹا ہو تو اس کا نام ابراہیم رکھیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھنے والے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جب ان کی پیدائش ہو گئی تو وہ میرے پاس آئے، اور نہیں، جب ان کی پیدائش ہو گئی تو وہ میرے پاس آیا، مجھے آ کے یوں سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا ابراہیم۔ تو فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے ایک اور کنیت دے دی، السلام علیکہ یا ابا ابراہیم، یہ کنیت بھی دی۔ اور فرمایا کہ جب 18 مہینے کی عمر میں اس بچے کا انتقال ہوا تو سورج گرہن بھی اسی دن لگا۔ تو لوگوں میں اندر ایک عجیب و غریب بات ہو گئی، جیسے سورج گرہن، چاند گرہن ہو جائے، ہمارے یہاں بھی معاشرے میں جہالت کی بے انتہا چیزیں، حاملہ عورت کو یہ ہو جائے گا، فلاں کو یہ ہو جائے گا، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، فلاں نہ کرو، سب بیکار باتیں، یہ اللہ کا امر ہے۔ اس زمانے میں بھی اس قسم کی جہالت کی باتیں تھیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ کسی بڑے آدمی کا انتقال ہو جائے تو یہ سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں ان کی غلط چیزیں تھیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا اور ساتھ ہی چاند گرہن بھی لگا، یا اس دن سورج گرہن بھی لگا، تو جبرائیل امین آئے اور اللہ کا پیغام بھی لائے اور سلام بھی لائے، کہا کہ کسی کی موت اور زندگی کا سورج اور چاند گرہن سے کوئی تعلق نہیں، کسی صحت، دکھ، بیماری اور غم کا سورج گرہن یا چاند گرہن سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو عقائد کی اصلاح بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر میں تھے، غزوہ تبوک بڑا مشہور ہے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا مال دے دیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آدھا مال دیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بہت کثرت سے مال دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اس کے لیے ایک مہم چلائی اور سفر کے لیے 30,000 لوگوں کی تیاری، اور اس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، کہ بڑی تنگی کا وقت تھا، صحابہ کے لیے بڑی زبردست آزمائش تھی کہ سال بھر کا جو وقت تھا نا پھل کاٹنے کا، کھیتی کاٹنے کا، کھجور نظر آ رہی ہے، اور لمبا سفر، گرمی شدید، 700 کلومیٹر جانا ہے، تو بڑا عجیب وقت تھا وہ غزوہ تبوک کا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تبوک میں مجھ سے جبرائیل ملے۔ میں نے پوچھا جبرائیل، آج جو سورج صبح طلوع ہوا ہے نا، تو آج کا نور اور شعاعیں بہت مختلف تھیں، کچھ خاص معاملہ ہے آج، روٹین سے ہٹ کے، کیا بات ہوئی ہے؟ جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج مدینہ طیبہ میں آپ کے ایک صحابی معاویہ ابن معاویہ لیسی کا انتقال ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تو ان کا یہ اکرام کس بنا پر ہوا کہ جو مجھے یہاں تبوک میں بھی محسوس ہوا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ سورہ اخلاص کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، چلتے پھرتے اس کو پڑھتے، کثرت سے پڑھتے اور خوب پڑھتے۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اس سورت کے اکرام کی وجہ سے، کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے، اس سورت سے محبت کرنے اور رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ اکرام فرمایا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام سے جبرائیل نے پوچھا، اے محمد، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں زمین کو سکیڑ دوں، آپ جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں اپنے صحابی کا؟ نبی علیہ السلام نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ تو جبرائیل امین نے پھر اللہ کے حکم سے وہ معاملہ کیا، نبی علیہ السلام کو وہاں جنازہ بھی نظر آیا، اور آپ نے امامت کرائی، اور پیچھے 70,000 فرشتوں کی 2 صفیں بن گئیں۔ مدینہ والوں نے تو اپنے حساب سے پڑھی، یہ نبی علیہ السلام نے یہاں اکرام کا اور اعزاز میں پڑھی، اللہ نے راستے کھول دیے، نظر آ رہا تھا۔ تو یہ معاملہ بھی ہوا۔ اچھا، یہاں پچھلے واقعے میں ذکر ہوا یا ابا ابراہیم، نام رکھنے کا، کہ ابراہیم نام رکھیے۔ بچوں کا نام رکھنا یہ بہت اہم چیز ہے، اور نام کے اثرات ہوتے ہیں، اچھے اور پیارے نام رکھنے چاہیے۔ آج کل فیشن کے حساب سے ہم نام رکھتے ہیں کہ بڑا ہی ڈیفرنٹ ہو، کسی کا بھی نہ ہو، اور بس چاہے اس کا مطلب غلط ہی کیوں نہ ہو، کوئی بات نہیں، عجیب و غریب نام رکھنے کا ایک فیشن چل پڑا ہوا ہے۔ تو نام رکھنے چاہیے، عبداللہ، عبد الرحمن اس نسبت سے ہو جائیں، انبیاء کرام کے، صحابہ کرام کے نام ہو جائیں۔ لڑکیوں کے لیے بھئی صحابیات کے نام ہو جائے، تو اس طرح نسبتوں کے ساتھ نام رکھنے چاہیے۔
تو اس کی برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اور سورہ اخلاص کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو میں اطلاع کر دوں، ایک بات، تقریباً ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا، ایک دن شاہ جمال میں ایک مسجد میں میرا بیان تھا، تو وہاں میں پہنچا تو حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم بیان کر رہے تھے، جامعہ اشرفیہ کے محتمم جو ہیں۔ میں داخل ہوا تو انہوں نے دیکھ لیا، اپنے ساتھ قریب بٹھا لیا۔ پھر وہاں انہوں نے ایک بات بیان کی، علماء تھے اس میں کافی۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کے بھتیجے، ان کو کسی سے، مولانا فضل الرحیم صاحب کے جو بھتیجے ہیں، ان کو کسی نے آ کے یہ بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو خواب میں زیارت نصیب ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ مولانا فضل الرحیم صاحب کے بارے میں کہ فضل الرحیم کو کہہ دیں کہ میرا سلام کہہ دیں، اور ان کو یہ کہہ دیں کہ آپ کا جو تحفہ ہے سورہ اخلاص والا، یہ روز مجھے برابر پہنچ رہا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے مجھے پھر یہ پیغام جب میرے بھتیجے نے دیا کہ جی مجھے کسی نے آ کے یہ کہا ہے، اس بندے نے خواب دیکھا، تو اس نے ان کے بھتیجے کو بتایا، ان کے بھتیجے نے پھر حضرت کو بتایا، تو فرمانے لگے کہ میں سورہ اخلاص 12 مرتبہ روز پڑھتا ہوں، برسوں سے پڑھتا ہوں، اور ایک ہی نیت ہوتی ہے اس 12 مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھنے کی کہ اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ایصال ثواب کرتا ہوں۔ 1 منٹ لگتا ہے اس میں ٹوٹل 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے میں، جو وقت کی کیلکولیشن لگائیں تو 1 منٹ لگتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ روزانہ 24 گھنٹوں میں سے 1 منٹ میں 12 مرتبہ 4 قرآن کا ثواب بھی ہے۔ یہ صرف پڑھتا ہی میں اس لیے ہوں کہ اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، اس کا ثواب میرے مکی مدنی محبوب کو عطا فرما دیجئے۔ تو اگر ہم بھی یہ عمل کر لیں تو کیسا ہے؟ حدیث میں تو نہیں ہے، اب کہیں جی کون سی حدیث ہے، تو وہی حدیث کی بات تو نہیں ہے، لیکن ایصال ثواب قرآن مجید پڑھ کے ثواب بخشنا ہے تو سب مستند بات ہے نا۔ تو جب ایک اتنے بڑے اللہ کے نیک بندے بتا رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ روز ہو، زندگی بھر ہو، انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف شان کے ساتھ آتے، کبھی اکیلے آتے، کبھی 1-2 فرشتوں کو لاتے، کبھی ہزاروں کو لاتے، کبھی کسی شکل میں آتے، کبھی کسی شکل میں آتے۔ غزوہ تبوک سے جب نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے، وہاں کافر تو سامنے نہیں آیا، آپ کی واپسی چل رہی تھی۔ واپسی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے محبوب جبرائیل مجھے اس حال میں ملے کہ وہ ایک اونٹنی کے اوپر سوار تھے، سرخ اونٹنی تھی، اور سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے اوپر کپڑا بھی ڈالا ہوا تھا۔ تو وہ اپنا جو ہے نا اونٹنی چلاتے رہے، صحابہ سے پوچھتے بھی محمد کون ہے، محمد کون ہے؟ جبریل امین پوچھ رہے ہیں صحابہ کرام سے بھی بتاؤ محمد کون ہے؟ تو کہتے ہیں صحابہ میرے پاس لے کر آئے اور کہا کہ جی یہ محمد ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھ سے پوچھا آپ محمد ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں محمد ہوں۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ میں نے آپ سے ایسے سوال کرنے، وہاں تو سائل تھے، ابھی تو تعارف نہیں کرایا تھا، کہ جی میں نے آپ سے ایسے سوال کرنے جو زمین کے اوپر 1-2 لوگ ہی جانتے ہیں، باقی کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا پوچھو بھی جو پوچھنا ہے، کیا پوچھنا ہے پوچھو۔ تو سائل نے کہا ہے محمد کیا نبی سویا بھی کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے۔ سائل آپ نے سچ کہا، اچھا یہ بتائیے بچہ اپنے ماں باپ جیسا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا مرد کا پانی سفید اور گاڑھا ہوتا ہے، عورت کا زرد اور باریک اور پتلا ہوتا ہے، اب ان میں سے جو ایک دوسرے کے اوپر غالب آ جائے، جو غالب آ جائے بچہ اس کے تابع ہوتا ہے۔ تو سائل نے کہا آپ نے بالکل سچ کہا۔ سائل بھی ایسے عجیب سوال بھی پوچھ رہے ہیں، تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ پھر کہا اچھا بچے کے جسم میں مرد اور عورت کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا بچے کی ہڈیوں میں اور اعصاب میں عورت کا اثر ہوتا ہے۔ سائل نے کہا آپ نے درست جواب دیا۔ اچھا یہ بتائیے زمین کے نیچے کیا ہے؟ میں نے کہا مخلوق کے نیچے کیا ہے؟ پانی کے نیچے کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ اندھیرے کے نیچے کیا ہے؟ ہوا ہے۔ ہوا کے نیچے کیا ہے؟ میں نے کہا الثرا ہے۔ اس میں الثرا کے نیچے کیا ہے؟ تحت الثرا سے نیچے وہاں کیا ہے؟ کہا کہ بھئی جتنا اس کے بارے میں تم نہیں جانتے اتنا میں بھی کچھ نہیں جانتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔
سائل نے کہا جی آپ نے بالکل اس بات کا بھی درست جواب دیا، تمام باتوں کا درست جواب دیا، اور میں جبرائیل ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اس روایت کو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ میری چشمدید گواہی بھی ہے اور گویا کہ میں بس اس کو دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ مجھے یاد ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ نبی علیہ السلام کے محبوب بھی ہیں، دوست بھی ہیں، غم گسار بھی ہیں، ہمراز بھی ہیں، دن رات کی ملاقاتیں ہوتی تھیں تو نبی علیہ السلام مشورے بھی کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے کہا، جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ یہودی مجھے کہتے ہیں اگر آپ سچے نبی ہیں تو شام میں کیوں نہیں ہیں؟ آپ شام چلے جائیے، وہ تو انبیاء کی سرزمین ہے، آپ کہتے ہیں آپ نبی بھی ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو جائیں نا، شام جائیں نا، یہ مدینہ مکہ میں تو نبی نہیں آتے، نبی تو وہاں آتے، انبیاء کی سرزمین تو وہ ہے۔ بات بڑی لاجیکل تھی ان کی کہ واقعی انبیاء کی سرزمین، مقدس سرزمین ہے ہی وہ، مدینہ میں تو کبھی کوئی نبی نہ آئے۔ تو اس بات سے انہوں نے سوچا نبی علیہ السلام کہ بھئی کیا کروں۔ پھر جبرائیل امین آئے، پوچھا جبرائیل اس طرح یہ مجھے کہتے ہیں، میں سوچ رہا ہوں، فکر میں ہوں، بتائیے میں کیا کروں۔ ان کا یا رسول اللہ سے ہی مانگیے، اللہ سے پوچھیے کیا ہوگا، میں کیا بتاؤں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اچھا بھئی چلو مجھے مشورہ دو، بھی دعا کیا مانگوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی دعا جو فتح مکہ کے موقع، ہجرت کے موقع پہ آئی تھی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اس سے آپ اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے مانگا اور پھر وہ جو دل میں خیال آیا تھا یہودیوں کے کہنے کی وجہ سے وہ دور ہو گیا۔ انا و جبرائیل، میں اور جبرائیل، یہ آپس میں محبت کے تعلقات کی باتیں ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کاج، چکی پیسنا، باہر سے پانی بھر کے لانا، گھر کے سارے کام سب کچھ کرنا، گھر میں نہ اتنے وسائل تھے اور نہ کوئی باندی نہ کوئی غلام، سب کچھ خود کرنا پڑتا، اپنا بھی، علی رضی اللہ عنہ کا بھی، بچوں کا بھی، اور کوئی مہمان آ جائے سب کچھ خود ہی دیکھنا پڑتا۔ تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ غلام آئے۔ حضرت علی نے اور بی بی فاطمہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی علیہ السلام سے کچھ غلام ہی مانگ لیے جائیں، کچھ تو آسانی ہو نا، ابھی تو آئے ہوئے ہیں۔ خیر اب بی بی فاطمہ جو ہے نا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ابا جان یہ تفصیل کچھ بتائی ہوگی، اور کہا نبی علیہ السلام جانتے تو سارا تھے کہ کوئی باندی وغیرہ اگر مل جائے، غلام کوئی کام کے لیے مل جائے تو آپ کی بیٹی کو، جنت کی جو سردار ہیں خاتون جنت کو، آسانی ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کو باندی، نبی علیہ السلام نے ان کو باندی تو کوئی نہ دی، ان کے مطالبے کے اوپر جبرائیل امین آئے تھے، تو انہوں نے جو باتیں کی اس کی روشنی میں نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ابھی اہل صفہ کے یہ کام باقی ہیں، ابھی اتنے اور کام مسلمانوں کے عمومی فلاحی باقی ہیں، تو آپ کو تو باندی نہیں مل سکتی۔ وہ خیر واپس چلی گئی۔ پھر جبرائیل امین نے ان کو ایک وظیفہ بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی علیہ السلام نے جب وہ بات سنی تو بی بی فاطمہ کے گھر گئے، اسی دن رات کو گھر گئے، کہا فاطمہ جبرائیل امین آئے تھے اور مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ رات کو سوتے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیجئے۔ ان تسبیحات کو ہم کیا کہتے ہیں جی، کوئی بتائے گا؟ تسبیحات فاطمہ، یہی کہتے ہیں نا؟ تو یہ روایت بھی ہے، تسبیحات فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ ان کی برکت سے امت کو مل رہی ہیں۔ اس میں کیا سبق ملا؟ اگر کوئی آدمی بہت اوور برڈن ہے، بہت زیادہ کام ہے، بہت زیادہ مصروفیات ہیں، وہ تسبیحات فاطمہ پڑھے رات کو سوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے۔ تو یہ جبرائیل امین کا لایا ہوا اور محمد امین کا بتایا ہوا اور خاتون جنت کا کیا ہوا عمل ہے، ہم بھی یقین کے ساتھ کریں تو ہمارے لیے بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ حضرت جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے بعد کثرت سے آتے، جنت میں بھی وہاں ملاقاتیں ہوں گی، قیامت کے دن بھی ملاقاتیں ہوں گی، دنیا میں بھی ہوئی اور شب معراج میں بھی ہوئی۔ ایک مقام ہے اوپر سدرۃ المنتہا، وہ جبرائیل علیہ السلام کا آخری مقام ہے، اس سے آگے وہ جا نہیں سکتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے گئے۔ اور سدرۃ المنتہا میں معراج کے واقعات میں سے ایک جگہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت سارے فرشتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو مرحبا مرحبا کہہ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔
میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ 7ویں آسمان کے اللہ کے فرشتے ہیں، مخلوق ہیں، بندے ہیں۔ میں نے کہا فرشتے یہ کون؟ میں نے کہا جبرائیل یہ فرشتے کون ہیں کہ ایک فرشتے کے دائیں طرف بھی 1,00,000 فرشتے ہیں، بائیں طرف بھی 1,00,000 فرشتے ہیں، یہ اتنی عظیم جو شان والا فرشتہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل، اور یہ سب آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اور ادھر 1,00,000 والے بھی، ادھر جو 1,00,000 ہیں سب آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، اتنی شان والے فرشتے کون ہیں؟ تو جبرائیل امین نے کہا یہ نور عرش کے ایک قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، یہ وہ ہیں۔ میں نے کہا جبرائیل میرے رب کے عجائبات تو بہت زیادہ ہیں۔ تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ ایک رات میں تو بھی آپ نے پورا نہیں دیکھا، ابھی تو بہت باقی ہے، ابھی تو بہت کچھ ہے۔ گویا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن ایک رات میں تو سب کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ وہ تو پھر اللہ نے جنت بنائی ہے، وہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے روانہ ہوئے، صحابہ ساتھ ہیں، تو یہ وادی عقیق پہ جب پہنچے نا، آپ احرام باندھ چکے تھے، تلبیہ پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام کو بھی اطلاع ہو گئی، وہ بھی تلبیہ پڑھ رہے تھے، اللہ کے محبوب بھی پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل امین آ گئے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو سلام بھی بھیجا ہے، اور یہ فرمایا کہ اپنے صحابہ کو فرما دیجئے کہ تلبیہ اونچی آواز سے پڑھے، یہ فرش پہ پڑھیں گے، میں عرش پہ ان کی بات سن رہا ہوں گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا جبرائیل امین آئے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو صحابہ کو یہ پیغام بھجوایا کہ اونچی آواز سے پڑھو۔ پھر سب تمام صحابہ اونچی آواز سے پڑھنے لگے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کی ایک گھڑی میں، پورے حج میں کسی وقت ایک نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئے، اللہ کا سلام بھی مجھے پہنچایا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو اس خوشخبری سنا دیجئے، مزدلفہ میں، عرفات میں، مینا میں، ان مقامات پہ جو کچھ انہوں نے مانگا وہ ان کو دینے کا بھی اللہ نے ارادہ کیا، اور گناہوں کو سب معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ اور یہ معافی کا سلسلہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو آج آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ آپ کی امت جب تک قیامت تک یہاں آتی رہے گی، حج کرتی رہے گی، وقوف عرفہ کرتی رہے گی، مزدلفہ میں آتی رہے گی، سنت کے مطابق حج کرتی رہے گی، ان کے سارے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ جب یہ پیغام آیا نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہو گئے۔ آپ تو امتیوں کے لیے بڑے فکر مند رہتے تھے، بار بار اللہ سے مانگتے تھے یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ جب یہ پیغام آیا آپ نے حضرت بلال کو کہا ادھر آؤ، سب کو کہو خاموش ہو جائے، اعلان آواز سنے، تسلی سے سنے۔ پورے مجمع کو متوجہ کرا کے نبی علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا جس میں یہ بات بھی تھی، اے لوگوں میرے پاس ابھی جبرائیل آئے اور مجھے اللہ کا پیغام دیا، سلام بھی دیا، اور کہا کہ اللہ نے اہل عرفات اور اہل مزدلفہ کو معاف کر دیا اور ان کے حقوق کی ضمانت بھی لے لی اگر وہ ادا نہ کر سکیں۔ اور سنو اے اہل عرفات، یہ اعلان تمہارے بعد آنے والے میرے امتیوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام کو اپنی امت کا بڑا غم تھا، ہمیں تو کوئی غم نہیں ہے نا، نبی علیہ السلام کی سنتیں مٹ رہی ہیں، ہماری اولاد سنت کے مطابق لباس نہ پہنے، ہمیں کوئی غم نہیں، ہمارے گھر میں سنتوں کو ذبح کیا جائے، ہمیں کوئی غم نہیں، لیکن حضور کو تو ہمارا غم تھا۔ اس سنت کو بھی ہم ذبح کر کے بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں میں۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت چہرہ کائنات میں تھا؟ آپ کی تو داڑھی پوری تھی، وہاں تو خوبصورتی میں اضافہ تھا، اس سے وقار میں اضافہ تھا، عزت میں اضافہ تھا۔ نبی علیہ السلام تو ہمیں کہیں نہ بھولے اور ہم نے کہیں یاد نہ رکھا، اتنا الٹا ہم چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم امتی، ہماری کیا بات تھی؟ نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہماری کیا شان بڑھی کہ آسمانوں پہ ہمارے تذکرے، ہر جگہ امت کے تذکرے ہوئے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی وجہ سے۔ ہماری کوئی اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے۔ ہمارے تو گھر میں آج تک وہ پردہ نہیں ہو سکا جن کے ناموں پہ ہماری بچیوں کے نام ہیں، ہم ان سے وہ پردہ تک نہیں کروا سکے کہ تمہارا نام فاطمہ، خدیجہ، مریم، عائشہ، زینب، رقیہ، ہاجرہ، یہ مبارک نام ہے، ان ناموں کی کوئی لاج ہی رکھ لو۔ ہمیں تو اس کی بھی خیر سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری طرف سے تو بے وفائی کی انتہا ہے۔ اگر کہا جانا ہے بے وفا کون، تو آج کے امتیوں کو دیکھ لو، اکثریت کو۔
اور پوچھا جائے وفا کون، وفادار کون، تو نبی علیہ السلام کی ذات کافی ہے۔ تو نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ سے مانگ رہے تھے، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ واقعہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں نے جب قرآن میں یہ پڑھا، کہتا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ مانگا، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے تو تیری مرضی ہے، سب جب معاف کر دے تو تیری مرضی ہے، تیرے بندے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اللہ جو مان لے میرا، جو میری نہ مانے، تو جان تیرا کام، جان عذاب میں ڈالنا ہے، جہنم میں ڈالنا ہے، کیا کرنا ہے، اللہ تیری مرضی۔ یہ دو دعائیں دو نبیوں کی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو ان دعاؤں کو پڑھا تو اپنی امت یاد آ گئی، یعنی ہمیں اور آپ یاد آ گئے۔ اب یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، اللہ اکبر کبیر۔ آپ کے حالت بڑی کیفیت بنی ہوئی تھی اور بڑی حالت عجیب تھی امت کے لیے۔ بار بار یہ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بیداری کا اظہار کر دیا نا نافرمانوں سے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کر دیا، اللہ مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں یہ کر سکتا۔ تو جبرائیل امین آئے میرے پاس، حاضر ہو کے کہا، اے محمد آپ کیوں غمگین ہیں؟ اس وقت آپ کے غم کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان دونوں انبیاء کی طرح اپنی امت سے بیزاری کا اظہار نہیں کر سکتا، میں تو ان کی بخشش کا طلبگار ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب میری التجا سنی، آسمانوں پہ گئے، اللہ تعالیٰ کو بتایا، اور واپس آئے تو اللہ کی طرف سے یہ جواب دیا ہے، محمد اللہ فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کی بخشش کے بارے میں، مغفرت کے بارے میں خوش کر دیں۔ تو وہاں سے تو اتنی وفائیں اور محبتیں ہیں، کیا ہے ہمارے پاس؟ اگر قیامت کے دن پوچھا جائے کہ تم نے حضور کے لیے کیا کیا، دین کے لیے کیا کیا، کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ نبی علیہ السلام کو بالکل آخری وقت اور ملک الموت کے آنے کا وقت، جبرائیل امین نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ملک الموت بھی باہر موجود تھے، ساتھ موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، جبرائیل علیہ السلام اور ان کی آپس میں یہ گفتگو ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس اسرائیل علیہ السلام ملک الموت موجود ہیں، اور یہ آپ کی اس دنیا سے رخصتی کا وقت ہے۔ آقا کہتے ہیں میں نے کہا جبرائیل مجھے کچھ خوشخبری سنا دیجیے، ذرا میرے غمگین دل کو خوش تو کیجیے، دل کی خوشی کی کوئی بات سنائی۔ تو روح الامین نے کہا، اے اللہ کے محبوب، میں جب آسمان سے آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ فرشتے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہر جگہ آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور آپ کو درود و سلام پڑھ کے بھیج رہے ہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن جبرائیل میری خوشی کی کوئی بات تو سناؤ، یعنی اتنی بڑی بات سے بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ جبرائیل امین نے کہا میں آپ کو بشارت دیتا ہوں، جنت کے درخت لہلہا رہے ہیں، جنت کو آج آراستہ پیراستہ کیا گیا ہے، اور آج جنت کی حوروں نے خوب اس کی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا جبرائیل میں اس نعمت پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن دل کی خوشی کے لیے تو کچھ سناؤ۔ جبرائیل امین نے کہا میں آپ کو بشارت دیتا ہوں، قیامت کے دن شفاعت کا حق سب سے پہلے آپ کو ملے گا، آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے گا اور وہ قبول کی جائے گی، آپ کی شفاعت اتنا بڑا انعام آپ کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر وہی فرمایا جبرائیل میں اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کرتا ہوں، میرے دل کو تو خوش کر دو۔ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی خوشی کی مزید آپ خبر سننا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا جبرائیل میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، نماز پڑھنے والوں کا کیا ہوگا، روزہ رکھنے والوں کا کیا ہوگا، بیت اللہ کا حج کرنے والوں کا کیا ہوگا، شرک اور کفر سے بچنے والوں کا کیا ہوگا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ جواب دیا کہ جی میں آپ کو خبر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں اس وقت تک کوئی نہیں جا سکے گا، کوئی نبی نہیں جا سکے گا جب تک آپ نہ جائیں، اور کسی نبی کی امت داخل نہیں ہو سکے گی جب تک آپ کی امت داخل نہ ہو جائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جبرائیل اب دل کو اطمینان ہوا، ملک الموت سے کہو اپنا کام کریں۔ تو آخری وقت تک ہمیں یاد رکھا، ہم اپنے گھر کی شادیوں کو دیکھ لیں، پوری کوشش کر کے ہر سنت کو اپنے نکاح اور رخصتی اور شادی اور ولیمے سے نکال دیتے ہیں،
پوری کوشش کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی سنت آ ہی نہ جائے اندر، کوئی پردے کے اوپر کام ہی نہ ہو جائے، ہم نے شادی میں میوزک بھی رکھنا ہے، بے پردے کی بھی رکھنی ہے، پتہ نہیں ہندوؤں کی ساری رسمیں، جتنی ہماری وسائل ہیں، جتنی قوت ہمارے اندر ہے، ہندوانہ رسمیں ضرور ہمیں رکھنی ہوتی ہیں، اور محمدی باتیں ہم نے باہر نکالنی ہوتی ہیں۔ تو یہ بے وفائی کہیں ہمارے ایمان کے خلاف نہ بن جائے۔ نبی علیہ السلام کے غموں کی کیا سنائیں آپ کو، امت کے بارے میں کیا غم تھے، یہ بات سنیے اور غور کیجئے۔ کبھی رات کی تنہائی میں 10 منٹ غور کیجئے گا اس بات کے اوپر جو سنانے لگا ہوں۔ 10 منٹ ذرا موبائل چھوڑنا پڑے گا، انٹرنیٹ سے ہٹنا پڑے گا، ویڈیو گیم، یہ جو پب جی اور کون سے جو گھنٹوں کھیلتے ہیں، ان سے نکلنا پڑے گا، تخیل کو تھوڑا کہیں لے جانا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام کی محبت امت کے ساتھ ایسی بے نظیر اور بے مثال ہے کہ تمام انبیاء میں کوئی مثال نہیں ملتی ایسی عجیب مثالیں، ایسی عجیب باتیں۔ جہاں محبت ہوتی ہے نا، پھر محبت کے اندر بہت ساری چیزیں دل کے اندر اللہ ایسی ڈالتے ہیں جو کہیں کتابوں سے نہیں ملتی، وہ محبت کی برکت سے ملا کرتی ہیں۔ غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کو امت کے ساتھ کتنا گہرا تعلق۔ نبی علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہے کہ میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ غم آپ کو کیا تھا؟ یہ غم تھا کہ جبرائیل امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئے، جب تک وہ آئے، لیکن جب وہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے تو دوبارہ ان کے پاس زمین پہ نہ آئے، خود آسمانوں پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، تمام انبیاء کے اوپر آتے رہے وحی کا پیغام لے کر، اور جب جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے ہیں، اللہ کا سلام لائے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں لے کر آئے ہیں، اور زمین کی خیر میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن پوائنٹ کیا تھا؟ پوائنٹ یہ تھا کہ ہر نبی کی موجودگی میں آتے رہے، جب وہ نبی ہی چلے گئے تو دوبارہ نہ آئے، گویا ان برکتوں سے جو آسمان سے آتی تھی ان کی امت پھر بعد میں محروم ہو جاتی تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو آپ کو کیا غم تھا کہ میرے بعد جبرائیل کا آنا بھی بند ہو جائے گا، تو سلامتی سے، برکت سے اور ان باتوں سے یہ میری امت محروم ہو جائے گی، یہ غم تھا آپ کو۔ کبھی ہمیں بھی کوئی ایسا غم لگا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے دین کے بارے میں، کہ میرے بعد کیا ہوگا، میری اولاد کا، کسی بارے میں؟ ہمیں تو کوئی غم ایسے نہیں لگتا۔ نبی علیہ السلام کو اتنا بڑا غم تھا، یہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ جبرائیل امین کا اور امت کا تعلق میرے بعد بھی باقی رہے، اور آپ کے اس غم کا اللہ نے مداوع کیسے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا فرما دی، اور اس میں فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر، کہ ہر سال رمضان میں لیلۃ القدر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے، جبرائیل امین آتے ہیں، بے شمار فرشتے آتے ہیں، اور یہ زمین خیر و برکت سے بھر جاتی ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کے غم کی اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ غم گساری فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں بہت متفکر رہتے تھے، ان کا کیا بنے گا، ان کے ایمان کا کیا ہوگا، ان کے معیشت کا کیا ہوگا، فکر مند ہوتے تھے۔ تو جبرائیل امین بھی حالات بتاتے رہتے تھے کہ بھئی یہ ہوگا اور ایسے ہے۔ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں ایک دن جبرائیل میرے پاس آئے تو کہنے لگے کہ آپ کی امت میں بہت اختلافات ہو جائیں گے۔ آپ کو تو پھر غم ہونا تھا نا کہ میری امت جس کے لیے دعائیں کرتا ہوں اس میں اختلافات ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا جبرائیل امین یہ تم نے بات تو مجھے بتائی بڑے پتے کی، یہ تو بتاؤ اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ قرآن مجید اور آپ کی سنت یہی ایک ایسا راستہ ہے جس کے اوپر وہ بچ سکیں گے، اور قرآن مجید کو سمجھنا، فقط پڑھنا ہی نہیں، سمجھنا۔ فرمایا کہ جو قرآن مجید کے ساتھ، سنت کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔
اور فرمایا کہ فیصلہ کن کلام ہے قرآن مجید، اس میں پہلوں کی خبریں ہیں، درمیان والوں کے فیصلے ہیں، اور بعد میں پیش آنے والے حالات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ شیریں کلام ہے، جو جتنا پڑھے گا اتنا لذت وہ پاتا چلا جائے گا، اور جو جس کو سمجھتا چلا جائے گا جتنا، اتنا اس کے اندر سے نعمتیں نکلتی جائیں گی، اسرار اور رموز نکلتے چلے جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام اور جبرائیل امین کی ملاقاتیں فقط دنیا میں نہیں، اس کے بعد بھی ہوں گی، محشر کے میدان میں بھی ہوں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن کو مرنے کے بعد سب سے پہلے اٹھایا جائے گا، ان میں سے ایک میرے دوست روح القدس یعنی جبرائیل امین ہیں، ان کو اٹھایا جائے گا، پھر مجھے بھی بیدار کیا جائے گا، اور پھر مجھے شفاعت کبریٰ کا حق دیا جائے گا مقام محمود پر، تو وہاں بھی یہ ملاقات ہوگی۔ قیامت کے دن ایک عجیب افراتفری ہوگی اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو جبرائیل امین کا ایک واقعہ قیامت کا دن کا بھی ہے کہ کیسے کیسے موقع کے اوپر معاملہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرا ایک امتی اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا یا محمد ہوگا، لیکن اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے، نام کے مطابق اعمال نہیں ٹھیک ہوں گے، نام کچھ اور عمل کچھ اور۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے میرے بندے تجھے شرم نہیں آئی؟ میرے محبوب کا نام رکھ کر تو نے کام کیا کیے؟ تجھے شرم نہیں آئی؟ جبرائیل امین بھی اس بندے سے یہی کہیں گے، اے بندے تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے اپنے نبی کے نام کی بھی لاج نہ رکھی، نام تیرا محمد تھا، احمد تھا، تو یہ کام کرتا رہا۔ تو جب جبرائیل امین اس کو بھی ڈانٹیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل کہ میرے وہ محبوب کا امتی ہے، اسے چھوڑ دو، چلو اس نام کی برکت سے میں آج اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ تو جبرائیل امین ایسی ایسی بشارتیں دیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کا دل خوش ہو جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن میں بہت مغموم بیٹھا ہوا تھا، بڑا پریشان۔ جبرائیل امین آئے اور مجھ سے پوچھا، اے محمد اتنے مغموم آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اتنے سوگوار کیوں ہیں؟ اے محمد آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے، لیکن وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ کے دل کا کیا حال ہے، اس وقت غم کی کیفیت کیوں اتنی طاری ہے؟ آپ کو سلام بھی بھیجا۔ میں نے کہا جبرائیل میں اپنی امت کے لیے مسلسل غم میں ہوں، فکر میں ہوں، ان کا کیا بنے گا؟ تو جبرائیل نے جب یہ سنا تو کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی امت میں اہل ایمان کا فکر ہے یا اہل کفر کا؟ تو میں نے کہا جبرائیل میں ان لوگوں کے لیے متفکر ہوں جنہوں نے کفر اور شرک سے توبہ کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے لے گئے بنو عقبہ، بنو سلمہ کے قبرستان کی طرف۔ وہاں کئی قبریں تھیں، اور ایک قبر پہ جا کے انہوں نے اپنا پاؤں مارا، دایاں پاؤں مارا، اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو جو اندر کا مردہ تھا وہ باہر نکل آ کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ صحت مند، خوبصورت، منور چہرہ، اور ہر چیز اس کی ٹھیک تھی۔ اور پھر جبرائیل امین نے کہا واپس چلا جاؤ، واپس چلا گیا۔ پھر ایک دوسری قبر کے اوپر پاؤں مارا، اس کو بھی کہا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے نام سے۔ وہ کسی کافر کی تھی، چہرہ مڑا ہوا اور کالا اور عجیب حال تھے اس کے، اور زبان سے کے اوپر بھی الفاظ ایسے تھے کہ بس نادم اور شرمندہ تھا۔ پھر اس کو بھی کہا اندر چلا جا، وہ بھی اندر چلا گیا۔ تو نبی علیہ السلام جب غمگین ہوتے، اللہ کے محبوب کے لیے اللہ تعالیٰ بشارت کا انتظام کر دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل میں جب بھی نبی علیہ السلام امت کے لیے مغموم ہوتے تھے تو عجیب عجیب نعمتیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح غمگین تھے، تو نبی علیہ السلام کے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا جبرائیل امین کے ذریعے۔ جبرائیل آئے، کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سلام اور پیغام ہے کہ آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، اور 1/3 امت کو، 1/3 کو شفاعت سے بخش دیا جائے گا۔ آپ یہ قبول کرتے ہیں یا شفاعت کا حق ادا کرتے ہیں؟ آپ نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی 1/3 امت کو، 1/3 کو ویسے ہی بخش دیا جائے گا۔ آپ یہ چیز قبول کرتے ہیں یا آپ کو شفاعت کا حق دے دیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں فاخترت الشفاعہ،
میں نے شفاعت کو اختیار کیا کہ اس میں میری امت کا زیادہ فائدہ ہے۔ تو قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا حق بھی نبی علیہ السلام نے حاصل کیا کہ میری امت کا اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ یہ جو فرشتے ہیں نورانی مخلوق، ان کا بندوں کے ساتھ تعلق جب ہوتا ہے تو کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ خالی جبرائیل علیہ السلام کا نہیں، تمام فرشتوں کا، اور بالخصوص اب جبرائیل امین کا۔ آج بھی میں اور آپ چاہیں تو فرشتوں کے ساتھ ہمارا تعلق بن سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ جو جتنا بڑا اللہ کا عبادت کرنے والا، نبی کی سنت پہ مٹنے والا ہوگا، فرشتے اس کے لیے اتنے زیادہ دعا گو رہیں گے، اس کے لیے اتنی زیادہ مغفرت کی دعا کریں گے، اس سے اتنی زیادہ محبت کا تعلق رکھیں گے۔ جو نبی کا ہو جائے پھر فرشتے اس کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ ہے اس کا رفیق، اور جبریل اور نیک بخت ایمان والے اور فرشتے اس کے پیچھے مددگار ہیں۔ جو اللہ کا ہو جائے نا پھر اللہ کی مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت واضح ہے کہ جس شخص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اللہ بھی اس پر مہربان اور فرشتے بھی اس کے قدردان۔ تو نبی علیہ السلام سے محبت ہم کریں، اللہ کے بھی محبوب بنیں، فرشتوں کے بھی محبوب بنیں۔ حدیث میں اس قسم کے واقعات آتے ہیں، مختلف احادیث میں خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں کئی احادیث کا۔ ایک بندہ کثرت عبادت سے، اتباع سنت سے اللہ کا ایک مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ وہ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ بھی نیچے آ کے عرش کے جو فرشتے ہیں نا، حاملین عرش، ان کو بتاتے ہیں، وہ اس کے لیے دعا اور محبت شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اور آسمانوں پہ آ کے اعلان کرتے ہیں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، فلاں سے جبرائیل محبت اور فلاں سے عرش والے محبت کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ تو فرشتے جو ہیں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین زمین کے اوپر آتے ہیں اور یہ اعلانات زمین کے اوپر بھی کرتے ہیں۔ ہمارے کان نہیں سنتے، ہمارے قلب سنتے ہیں۔ اس بندے کی مقبولیت زمین پہ رکھ دی جاتی ہے۔ اس بندے کو لوگوں نے دیکھا نہ بھی اس سے محبت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جس سے دشمنی ہونا اللہ تعالیٰ کو، بالکل یہی سارا معاملہ جبرائیل امین کے ذریعے وہاں بھی کیا جاتا ہے۔ میں اس سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ اتباع رسول ایک بات، دوسری بات اپنی مرضی کو اللہ کی رضا پہ قربان کر دینا، سر تسلیم ختم کر دینا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس انسان نے اس کو جس قدر حاصل کیا اتنا وہ رشک ملائک بنا۔ فرشتوں نے اس کے اوپر رشک کیے، کیا بندہ ہے یہ۔ دو چیزیں ہیں، اتباع سنت اور دوسرا اللہ کی رضا پہ راضی۔ اللہ نے اولاد دی ہے، راضی، اولاد ہے پریشان کرتی ہے تو راضی، اولاد نہیں ہے تو راضی، مال ہے تو راضی، نہیں ہے تو راضی، صحت ہے تو راضی، بیماری ہے تو راضی۔ ہر حال میں وہ کہتا ہو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ جس کے دل کی یہ کیفیت بن جائے، اتباع سنت ساتھ اس کی ملی ہوئی ہو، تو یہ رشک ملائکہ ہوتا ہے، یہ عام آدمی نہیں ہوتا، اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن رشک ملائکہ میں جو اولین ہیں نا، ان کا بھی نام ذکر سن لیجئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کے فرشتوں میں بھی وہ مشہور تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے، عام سے کپڑے پہنے ہوئے، اور لکڑی جو بٹن تھا نا، بٹن لگانے کی بھی چیز نہیں تھی، تو کسی لکڑی سے کسی چیز سے اس کو روکا ہوا تھا، بٹن کا کام کسی جیسے کانٹے سے یا کسی لکڑی سے لیا ہوا تھا۔ اس سادہ سی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل امین آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، جبرائیل امین آئے اور تمہیں سلام کہتے ہیں، اللہ کا سلام تمہیں پہنچاتے ہیں، اور ساتھ یہ پیغام ہے تمہارے لیے ابو بکر، اللہ پوچھتے ہیں کیا تم اللہ سے راضی ہو؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جبرائیل آئے ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، اللہ کا سلام تم تک پہنچا رہے ہیں۔
اور اللہ کا یہ پیغام تمہارے لیے آیا ہے ابو بکر۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھو کیا اس حال میں بھی یہ مجھ سے راضی ہے؟ کیا ابو بکر اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام ملا رو پڑے، کہنے لگے میں اپنے اللہ سے کیوں راضی نہیں ہوں گا، میں اپنے رب سے کیوں راضی نہیں ہوں گا، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپس میں بڑے محو گفتگو تھے، بڑی بات چیت چل رہی تھی، اتنے میں ابو بکر کا گزر ہوا قریب سے۔ جبرائیل امین نے پوچھا یہ ابو بکر ہے نا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، فرشتے جانتے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، یہ آسمان والوں میں اس سے کہیں زیادہ معروف ہیں جتنا زمین والوں میں ہیں۔ زمین میں تو کوئی ہوگا جو خوش نصیب لوگ ہیں وہ ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن بد نصیب بھی ہیں جو ان کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے، لیکن آسمان میں تو کوئی بد نصیب ہے ہی نہیں نا، سارے ہی ان سے محبت کرنے والے ہیں فرشتے۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبرائیل امین ان تمام لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن سے میں پیار کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، ان سب سے وہ محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک دن میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ عائشہ کو میرا سلام پہنچا دیں۔ ایک روز خدیجہ میری طرف آ رہی تھیں تو جبرائیل میرے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اے محمد یہ خدیجہ ہیں، ایک برتن آپ کی طرف لے کر آ رہی ہیں، ابھی تو خدا جانے کو کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، وہ آپ کی طرف لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو آپ ان کو میرا سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کے محل کی خوشخبری بھی دیں۔ ایک آخری واقعہ عرض کرتے ہیں، پھر اس کا چوتھا حصہ پھر اگلی دفعہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا تفصیل سے ہو جائیں، یہ ایک منفرد سا موضوع ہے، تو اس کو یہیں آج بند کر دیں یا چوتھا بھی کر لیں؟ جی بتائیں۔ یہ جو بچے جتنے بھی بیٹھے ہوئے نا، یہ ذرا متوجہ ہو جائیں اور یہ سنیں، یہ بچوں کے لیے زیادہ مفید واقعہ ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے۔ یہ ذرا سامنے آ جائیں، بھی کسی کو نیند تو نہیں آ رہی؟ آپ تو بھی ادھر قریب آ جائیں، شاباش، آئے تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم آگے ہو جائیں سب بچے۔ آپ بھی آ جائیں نا، کرسی کے پیچھے سے، کرسی کے آگے آئیں ذرا، آپ آئیں جی۔ یہ واقعہ کر کے پھر انشاءاللہ ہم باقی باتیں اگلی مجلس میں انشاءاللہ کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے مقدمے، مسائل، حالات لوگ لے کر آتے، اپنے بھی لاتے، غیر بھی لاتے۔ تو ایک مرتبہ ایک نوجوان صحابی، جیسے بچے ہیں نا لڑکے، ایک لڑکا آیا، اس نے آ کے سیدھا اپنے والد کی شکایت لگا دی، میرے والد یہ، میرے والد وہ، میرے والد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی بات سنی۔ اب فیصلہ دینے کے لیے دوسرے کی بات بھی تو سننی ہوتی ہے نا، تو آپ نے کسی کو بھیجا، جاؤ بھی ان کے والد بزرگوار کو بلا کے لاؤ۔ تو والد کو لینے کوئی چلا گیا۔ ابھی یہ مجلس لگی ہوئی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، بیٹے نے باپ کی شکایت کی، آقا نے بھیجا کہ جاؤ بھائی لے کر آؤ۔ تو صورتحال یہ ہے کہ بیٹا آپ کی خدمت میں موجود، ایک بندہ آپ کا والد کو لینے گیا ہوا ہے جس کی شکایت آ کے لڑکے نے، بیٹے نے لگائی ہے۔ اتنے میں جبرائیل امین فوراً آ گئے اور نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ، ایک لڑکے نے بھی اپنے باپ کی شکایت آپ کو لگائی اور آپ نے باپ کو بلانے بھیج بھی دیا، وہ باپ چل پڑا ہے، آپ کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ آئے تو آپ اس سے ضرور پوچھیں کہ تم نے اپنے دل ہی دل میں وہ کون سے اشعار کہے ہیں جن کو تمہارے اپنے کانوں نے بھی ابھی نہیں سنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے نبی علیہ السلام کو ایسی ایسی خبریں پہنچا دیتے تھے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دل کا حال کون جانتا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو اس والد کے دل کے حال کو اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے نبی علیہ السلام پہ ان کے پہنچنے سے پہلے جو ہے نا وہ بھیج دیا کہ یہ پوچھیں ان سے، کیونکہ اسی میں سارا معاملہ حل ہو جانا تھا کہ دکھی اور غمگین دل سے نکلے ہوئے، ایک دکھی اور غمگین باپ کے دل سے نکلے ہوئے جو اشعار تھے،
انہی اشعار میں سب کچھ ہو جانا تھا۔ تو کی پوائنٹ بتا کے چلے گئے۔ اب بیٹا موجود ہے، باپ آ گئے، پوچھا بھئی شکایت آئی ہے آپ کی، آپ کے بیٹے نے شکایت دی ہے۔ تو باپ نے کہا، اس بوڑھے باپ نے، کہ آپ اسی سے پوچھ لیجئے کہ جو میں کماتا ہوں اس کی پھپھیوں یا خالاؤں پہ خرچ کرتا ہوں یا اپنے پہ کرتا ہوں یا اسی پہ کرتا ہوں، اسی سے پوچھیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اچھا یہ باتیں تو ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے تم مجھے وہ اشعار سناؤ جو تم نے راستے میں کہے ہیں اور تمہارے کانوں نے بھی ابھی نہیں سنے۔ ایک تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی اس بات نے تو میرے ایمان کو اور بڑھا دیا کہ یہ وہ بات ہے جو بھی میں نے کسی سے ذکر ہی نہیں کی، راستے میں آتے ہوئے دل میں نے اشعار کہے ہیں۔ وہ اشعار کا ترجمہ سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام کے کہنے پہ انہوں نے جب وہ سنایا تو ترجمہ یہ ہے ان اشعار کا، اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن اسی دن شروع ہو گئے تھے۔ تو روتا تھا ہم سو نہیں سکتے تھے، جب تک تو کھا نہ لیتا ہم کھا نہیں سکتے تھے۔ تو بیمار ہوتا ہم طبیبوں کے پاس لے لے کے تجھے پھرتے تھے، ہم ڈرتے تھے کہیں تجھے موت نہ آ جائے، حالانکہ موت الگ چیز ہے، بیماری الگ چیز ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے دن رات میں محنت کیا کرتا تھا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے، تجھے سردی سے بچانے کے لیے دن رات میں پتھر توڑتا، محنتیں کرتا، تغاریاں اٹھاتا کہ میرے بیٹے کو گرمی مل جائے، آسانیاں مل جائے۔ میرے بیٹے جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا وہ بھی تیرے لیے۔ تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات محنت کی کہ اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں لیکن تو کڑیل نوجوان ہو گیا۔ پھر مجھ پر خدا نے ڈیرے ڈال دیے لیکن تجھ پر بہار آ گئی، میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا۔ اب میری خواہش اور امید ہوئی کہ تو ہرا بھرا ہو گیا ہے، تو میں اس امید پر زندہ ہوں کہ زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں کے نیچے گزاروں گا۔ میں اس امید کے اوپر زندہ ہوں کہ زندگی کی آخری سانسیں اور آخری وقت تیری چھاؤں کے اندر گزاروں گا۔ مگر یہ کیا ہوا، جوانی کے آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں، تو ایسے بات کرتا ہے جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دے گا، تو ایسے معاملات کرتا ہے جو غلام سے بھی کوئی نہیں کرتا۔ اب تیری اس بد اخلاقی نے میری ساری محنت کو جھٹلا دیا ہے، تیرے رویے سے لگتا ہے میں تیرا باپ نہیں، میں تیرا نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے دیتا ہے، تو مجھے نوکر سمجھ کر ہی ایک وقت کی روٹی دے دیا کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ اشعار سنے تو مجھ سے روئے بغیر رہا نہ گیا۔ میں رویا اور پھر میں نے اس لڑکے کا گریبان پکڑا اور اس کو کہا تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔